ہم اس رب سے دعائیں مانگیں، اپنی تمام حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کریں، لیکن کچھ دعائیں نامناسب ہوتی ہیں۔ بیمار صحابی نے جب آقائے دو جہاں کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ جسم میں اچانک سے زندگی پیدا ہو گئی ہو۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، دعا مانگنا انسان کا شرف ہے۔ اللہ کریم ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس رب سے دعائیں مانگیں، اپنی تمام حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کریں، لیکن کچھ دعائیں نامناسب ہوتی ہیں، وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آقائے دو جہاں کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ جسم میں اچانک سے زندگی پیدا ہو گئی ہو۔ آپ پھرتے جذبات میں کہنے لگے کہ ظاہر نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت سے میرے غریب خانے کو شاہد و عالم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا کہ اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم، اور اے درد اور بیداری، یہ شب تجھے مبارک ہو، تمہاری ہی وجہ سے اس وقت رسالت مآب میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی سے، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اے آقا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے ایسی کون سی دعا مانگی تھی، لیکن تھوڑے ہی وقفے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس صحابی رسول کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں، تاکہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا، اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادات و ذکر الہی اور اوراد و وظائف جو پڑھا کرتا تھا، ان کو پڑھنے سے عاجز و قاصر اور مجبور ہو گیا۔ بڑے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ تو اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا روح اقدس نہ دیکھتا، آپ کا چہرہ نہ دیکھتا، تو یوں سمجھیے کہ میرا تو کام ہی تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی کہ اے شاہد و عالم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو
کہ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما، اور خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اس حکایت سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ سے اس کا رحم و کرم ہی طلب کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔